جس طرح کہ آپ الہام بتا رہے ہیں یا لوگ بتاتے ہیں، ہم نے جس طرح سن رکھا ہے، تو کچھ اس کے پلے تھا یا نہیں؟ قادیانیوں کا جو ہے نا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کوئی بھی ایسا جھوٹا نبی نہیں گزرا کہ جس کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات دونوں اس کے جھوٹ پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ واحد متنبی ہے کہ اس کی تاریخ پیدائش لے لیں یا تاریخ وفات لے لیں۔ ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ یہ باقاعدہ مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو مناظرے کا چیلنج کرتا تھا، تو کیا یہ مناظر بھی تھا؟ اگر یہ فارسی الاصل لوگ ہیں یا سید خاندان کے لوگ ہیں تو یہ اپنے آپ کو مرزا کیوں کہلاتے ہیں؟ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے ان عجیب کے سی بات ہے پیروکاروں کے لیے بھی کہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے خدا نے بتایا ہے کہ تو فارسی الاصل ہے۔ لیکن صحیح ہم نے جو تاریخ پیدائش سن رکھی ہے وہ تو 1835 سن رکھی ہے۔ میں ایک دفعہ جو ہے یہ چیلنج کر دیا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب جو ہے نا وہ میرے ساتھ مناظرہ نہیں کریں گے، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو بادشاہی مسجد میں آ جائیں فلاں تاریخ کو۔ یہ کیسی اقلیت قرار پائیں گے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں؟ حقیقی یہ آج تک پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں کی جماعت نے متفقہ طور پہ اس کو کافر قرار دے دیا۔ قادیانیوں کا جو ہے نا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس کو مرتد کہیں گے، زندیق کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد بشارت۔ محدث میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جس سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ہے مرزائیت اور قادیانیت کے ساتھ۔ اس سیریز کا ہم آغاز کیوں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا حقائق اور پس منظر ہیں اور کیا وجوہات ہیں کہ ہمیں یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ اس وقت چیف جسٹس صاحب نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس کی وجہ سے عوام الناس کے اندر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کے پہلے بھی فیصلے ایسے آتے رہتے ہیں اور عوام جو ہے وہ بھرپور انداز سے اس کے خلاف احتجاج کرتی ہے یا اپنی آواز بلند کرتی ہے، اور جو حقائق ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ پھر وہ نظر ثانی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ ایک بات کا مسئلہ ہوتا ہے۔ علماء کرام بھی اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں۔ آج کی جو ہماری معزز شخصیت ہے محدث میڈیا کے اوپر، ان کے بہت سارے ایسے پہلے بھی پروگرام ہم ریکارڈ کر چکے ہیں۔ خاص طور پہ ایسی امتیازی سیریز ہم نے ریکارڈ کی جو کہ پہلے کسی اور چینل نے ریکارڈ نہیں کی۔ اہل حدیث کے امتیازی مسائل کے اسپیکر مفتی خاور رشید بٹ صاحب، جو کہ مدرس بھی ہیں، مناظر بھی ہیں اور تقابلی ادیان کے ماہر بھی ہیں، ماشاءاللہ بہت زیادہ سرگرم عمل رہتے ہیں، دین کی خدمت کرتے رہتے ہیں، میرے استاد بھی ہیں، اور یہ میرے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا، اور سعادت مندی ہے ہمارے لیے کہ ہم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے دین کی سرفرازی کے لیے، ان کے دین کو بلند کرنے کے لیے اپنا ٹوٹا پھوٹا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، مرزائیت کے حوالے سے عوام الناس کے اندر جو سوالات جنم لیتے ہیں یا جس طریقے سے وہ گریلا انداز سے لوگوں کے اندر اپنا زہر الاپتے ہیں، اگلتے ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی ان سے کس طریقے سے بچانا ہے، اور بنیادی معلومات جو ہمارے بچوں کو بھی اس حوالے سے پتہ ہونی چاہیے کہ جو مرزائیت مذہب ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا، اور جو اس کا بانی تھا مرزا غلام محمد قادیانی وہ کون تھا، اور اس کے کون کون سے ایسے کارنامے تھے، اور کس طریقے سے اس نے مسلمانوں کو جھانسے دیے، اور پھر اس کے بعد ان کے جو پیروکار ہیں جو ان کو ماننے والے ہیں وہ جھانسا دے کر اپنے آپ کو ٹریو مسلمز کہتے ہیں یا حقیقی مسلمان کہتے ہیں، اور طرح طرح کے انہوں نے اس طریقے سے جو اپنے لبادے اوڑھ رکھے ہیں، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ آئینی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی مسلمان نہیں ہیں۔ تو وہ مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ اور جب ہم ان مرزائیوں سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی آگے سے پھر یہ کہتے ہیں کہ جب ہم آپ کے مسلمانوں سے بات کرتے ہیں تو ان کے پاس ہمارے دلائل کا جواب نہیں ہوتا، بلکہ وہ آگے سے ہمیں گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ان کے ایسے دلائل ہیں جن کی بنیاد پر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا جو نبی ہے وہ ذلی نبی ہے یا بروزی نبی ہے یا مسیح موعود ہے؟ تو اس حوالے سے بھی ہم جانیں گے کہ ان کے جو طرح طرح کے اپنے رنگ تھے گرگٹ کی طرح بدلنے والے، وہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ ہم چلتے ہیں خاور رشید بٹ صاحب کی جانب۔ استاد محترم، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ شکریہ، جزاکم اللہ۔ الحمدللہ مزاج ٹھیک ہے۔ استاد محترم،
آپ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتا دیجئے کہ جو مرزائیت کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ کیا ہے، اور اس کا مختصر جو تعارف ہے وہ بھی آپ بیان کر دیجئے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا محدث میڈیا کے پلیٹ فارم پر کہ میں قادیانیوں کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہیں وہ عوام تک پہنچا سکوں۔ جہاں تک بات ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی، تو یہ پیدائشی طور پر ایک مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہوا ہے۔ صحیح۔ اس کا نام غلام احمد تھا، اس کے باپ کا نام مرزا غلام مرتضیٰ تھا۔ یہ 1839 یا 1840 میں پیدا ہوا قادیان کے اندر، اور قادیان کا علاقہ جو ہے یہ لاہور سے شمال مشرق کی جانب اب موجودہ دور کے اندر یہ ہندوستان میں واقع ہے۔ یعنی آپ نے نام سنا ہوگا کرتارپور کا، کرتارپور سکھوں کے حوالے سے وہ بڑا معروف علاقہ ہے پاکستان کا، پنجابی تو اکثر جانتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے اندر ہے، بارڈر کے اس طرف ہے، اور بارڈر کے دوسری طرف جو ہے نا وہ قادیان ہے۔ تقریباً کوئی آدھ پون گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر جو ہے نا وہ قادیان آ جاتا ہے اگر ہم بارڈر کراس کریں ادھر سے۔ تو یہ ضلع گرداسپور کا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی 1839 یا 1840 میں پیدا ہوا، جیسا کہ خود اس نے اپنی کتاب البریہ کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے۔ صحیح۔ اس کی کتابوں کا مجموعہ ہے روحانی خزائن، تقریباً کوئی 84-85 کتابیں ہیں اس کی۔ قادیانیوں نے اس کو ایک جگہ پر جمع کر دیا ہے، اور اس کی 23 جلدیں جو ہیں انہوں نے بنائی ہیں، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے روحانی خزائن۔ جی جی۔ اس کی 13 نمبر جلد کے اندر یہ کتاب موجود ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے خود اپنا تعارف کرواتے ہوئے تاریخ پیدائش کی صراحت کی ہے کہ میری تاریخ پیدائش 1839 یا 1840 ہے۔ لیکن استاد جی، ہم نے جو تاریخ پیدائش سن رکھی ہے وہ تو 1835 سن رکھی ہے کہ وہ معروف ہے۔ یہ قادیانیوں کا جو ہے نا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ صرف ایک قادیانی نہیں بلکہ قادیانیوں کے سارے فرقے، وہ قادیانی گروپ ہو یا لاہوری گروپ ہو، وہ یا عبدالغفار جنبا کا گروپ ہو یا ناصر احمد سلطانی کا گروپ ہو، کوئی بھی قادیانی کا گروپ ہے۔ کئی جماعتوں کے اندر اور کئی فرقوں کے اندر یہ بڑھ چکے ہیں اب۔ وہ سارے کے سارے مرزا غلام احمد قادیانی کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 1835 بتاتے ہیں۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ واحد ایسی امت ہے کہ جو اپنے نبی کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس کو جھوٹا بھی کہہ دیتے ہیں۔ مثلا جیسا کہ میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں 1839 یا 1840 میں پیدا ہوا ہوں، اور قادیانیوں نے یہ جھوٹ اتنا پھیلایا ہوا ہے اپنے احباب کے اندر، خواتین، مرد، بچے، بوڑھے، حتیٰ کہ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ ہمارے کئی سکالر جو ہے نا وہ بھی اپنی کتابوں کے اندر مرزا قادیانی کا تعارف کرواتے ہیں اس کی تاریخ پیدائش 1835 ہی لکھ دیتے ہیں۔ ہم نے تو یہی سن رکھا ہے۔ حالانکہ یہ 1835 اس نے کسی جگہ پر نہیں کہا کہ میری تاریخ پیدائش 1835۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ اصل میں سوال یہ ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ کوئی 4-5 سال کا اس زمانے کے اندر کوئی فرق، کو بڑا فرق نہیں، کیونکہ اس زمانے میں کون سی وہ تاریخ پیدائش کی پرچی یا نادرہ کا آفس ہوتا تھا۔ تو اصل میں اس کے پیچھے جو ہے ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کو چھپانے کے لیے قادیانی لوگ جو ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ صحیح۔ وجہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا الہام ہے، اس کی کتاب ہے براہین احمدیہ حصہ پنجم، صحیح۔ جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 21 کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر مرزا قادیانی نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ الہام کیا ہے کہ میری جو عمر ہوگی نا وہ 80 سال سے 4-6 سال کم یا 4-6 سال زیادہ ہوگی۔ صحیح۔ یعنی 74 سے لے کر 86 کے درمیان اس کی عمر ہوگی، کل عمر۔ مرزا قادیانی جو ہے اس کی موت ہوئی ہے 26 مئی 1908 کو۔ اگر ہم مرزا قادیانی کی تاریخ پیدائش بتائی ہوئی کتاب البریہ والی وہ لوگوں کو بتائیں، اور اس کی تاریخ وفات جو ہے 1908 والی، جب ہم اس کا جمع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی تو کل عمر جو ہے وہ بمشکل 70 سال بنتی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ تیری عمر 74 سے 86 کے درمیان ہوگی. یعنی یہ اس کا دعویٰ ہے. اس نے کہا مجھے الہام ہوا ہے. صحیح سے. اب ظاہر ہے کہ اگر اللہ نے اس کو الہام کیا ہے تو پھر تو سچا ہونا چاہیے نا. ایسی ہے. اگر سچا نہیں ثابت ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطانی الہام ہے, خدا کا الہام نہیں ہے. جس طرح باقی الہام ہوئے ہیں اس کو. ہماری عوام کو اس نقطے کا پتہ نہیں ہے کہ اصل میں اس کے پیچھے گیم کیا ہے, پس منظر کیا ہے اس کا. تو جب ہم اس کا حساب لگاتے ہیں 1839 یا 1840 سے ہم شروع کرتے ہیں تو اس کی عمر جو ہے شمسی اعتبار سے 68 سال بنتی ہے, صحیح. قمری اعتبار سے 70 سال بنتی ہے. صحیح سے. اور اگر ہم 1835 لگائیں تو اس اعتبار سے جب ہم قمری اعتبار سے گنتے ہیں تو پھر 74 سال تک جو ہے اس کی عمر ہو جاتی ہے. ٹوٹل. یہ ہے وہ اس کا جو الہام تھا جھوٹا, اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے مرزا غلام محمد قادیانی کی بتائی ہوئی طریق پیدائش کو غلط کہہ دیا. یعنی یہ مرزا قادیانی کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. نہیں جی, ان سے وہ غلطی ہو گئی ہے. اچھا, ان سے غلطی ہوگی. ہاں جی, ان سے غلطی ہو گئی ہے کہ انہوں نے طریق پیدائش اپنی یہ بتائی ہے. صحیح سے. یہ 1835 اس کے بیٹے نے, جب ظاہر ہے اس کے مرنے کے بعد یہ سوال اٹھنا تھا, اس کی زندگی میں تو یہ سوال نہیں اٹھ سکتا تھا کہ تیری عمر کتنی ہوئی ہے. جب وہ مرا ہے, اہل علم نے پھر جب حساب نکالا تو قادیانیوں کے سامنے سوال کھڑا کر دیا. ہاں جی, یہ دیکھیں مرزا قادیانی جھوٹا ثابت ہوتا ہے. تو پھر اس کے بیٹے نے سیرت المہدی کے نام سے ایک کتاب لکھی. بشیر احمد اس کا نام ہے اس کے بیٹے کا. یہ اس کا منجلا بیٹا تھا, دوسری بیوی سے منجلا بیٹا تھا اس کا. تو اس نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے نا جوڑ توڑ ملا کر جو ہے نا, وہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بان متی نے کنبا جوڑا, وہ اس طریقے سے سارا ملا کر اس نے کہا جی اصل میں ان کی طریق پیدائش جو ہے نا وہ 1835 ہے. تو یہ ہے اس کا پس منظر جس کی وجہ سے انہوں نے اب یہ 1835 اتنا انہوں نے جھوٹ بولا ہے, اتنا جھوٹ بولا ہے, حتیٰ کہ میری ایک قادیانی کے ساتھ گفتگو ہوئی باقاعدہ. تو میں نے کہا جی مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے جی, بتائیں کوئی جھوٹ ان کا. میں نے کہا جی یہ دیکھیں, انہوں نے کہا میری طریق پیدائش یہ ہے اور آپ سارے مانتے ہیں کہ وہ 26 مئی 1908 کو مرے ہیں, تو آپ حساب کر کے مجھے 74 سال پورے کر کے دکھائیں. لیں جی, وہ اچھا انہوں نے کہا ہے, کہاں کہا ہے, کتاب پیش کر دی, کتاب البریہ ان کے سامنے رکھ دی. اچھا, یہ تو ہمارے سامنے پہلی دفعہ آئی ہے بات. آپ اندازہ کریں کہ یہ جھوٹ اتنا پھیلایا گیا ہے کہ جو ان کے مناظرے کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی پہلی دفعہ ہم نے یہ بات پڑھی ہے ان کی کتاب کے اندر. میں خود حیران ہوں کہ ہم جس بندے کی پیدائش کو لے کے ہی, یعنی اس کے جھوٹ یہاں سے ہی, اس کا سلسلہ ہی یہاں سے شروع ہو گیا ہے, تو اس کی نبوت کا دعویٰ کرنا اور پھر یہ ساری باتیں اور الہام اور فرشتوں کا اور پھر اسی طرح مسیح دجال بننے کا اور امام مہدی بننے کا, یہ آپ اندازہ کریں کہ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ دنیا کا واحد متنبی ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, کوئی بھی ایسا جھوٹا نبی نہیں گزرا کہ جس کی طریق پیدائش اور طریق وفات دونوں اس کے جھوٹ پر دلالت کرتی ہیں. اللہ. یہ واحد متنبی ہے کہ اس کی طریق پیدائش لے لیں یا طریق وفات لے لیں, وہ دونوں ہی اس کے جھوٹ پر دلالت کرتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ شیخ الاسلام ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ کے ساتھ اس نے وہ مقابلہ کیا تھا, بد دعا کی تھی کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا. ایسی ہے. اور اگلے سال یہ مر گیا, اور ثناء اللہ صاحب اس کے 40 سال بعد جا کر فوت ہوا. یعنی 1907 کے اندر اس نے یہ بد دعا کی, 1908 کے اندر یہ مر گیا, اور مولانا جو ہیں وہ 1948 کے اندر جا کر سرگودے میں آ کر جو ہے وہ فوت ہوئے. سبحان. یعنی اس کی طریق وفات دیکھ لیں, اس کی طریق پیدائش دیکھ لیں, دونوں اعتباروں سے یہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے. استاد محترم, یہ تو آپ نے ایک بڑا عقدہ کھولا ہے کہ اس کی طریق پیدائش کے اندر ہی اس طرح کی جو گتھیاں ہیں, جھوٹ ہیں, فراڈ ہیں, دھوکے ہیں, دجل ہیں. تو آپ نے دوران گفتگو ایک بات کی کہ اس کا جو بیٹا تھا دوسری بیوی میں سے, تو آپ اس کے خاندان کے بارے میں بتائیے کہ اس کا جو خاندان تھا وہ کیسا تھا اور کتنا تھا. مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے نا, یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ غلام مرتضیٰ کے گھر میں پیدا ہوا. پیدائشی طور پر یہ مسلم گھرانہ تھا, حنفی المسلک یہ لوگ تھے. مرزا قادیانی کی کتابوں کے اندر بھی, اس کے پیروکاروں کی کتابوں کے اندر بھی, حتیٰ کہ کئی مسلم علماء جو حنفی المسلک ہیں انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ بندہ حنفی المسلک تھا. تو یہ مغل خاندان کے ساتھ اس کا تعلق تھا, جیسا کہ اس کے نام سے ہی واضح ہوتا ہے کہ وہ مرزا, آج بھی اس کی آل اولاد جو ہے وہ مرزا ہی کہلاتی ہے. لیکن چونکہ مغلوں کی کوئی فضیلت کسی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے, ایسی ہے, اور جو نبوت ہے قرآن مجید کے مطابق وہ بھی آل ابراہیم کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی, ایسی ہے, اس کے باہر وہ نبوت جا نہیں سکتی.
اب احادیث کے اندر فارسی نسل لوگوں کے لیے فضیلت بیان ہوئی ہے. لو کان الایمان بالثریا لنالہ رجل اور رجال من اہل فارس. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی پہنچ جائے تو اہل فارس میں سے ایک آدمی یا کئی آدمی جو ہیں وہ نکلیں گے اور اس کو وہاں سے، یعنی ان کے ایمان کی مضبوطی بیان کی گئی. تو مرزا غلام محمد قادیانی نے پھر اپنا خاندان جو ہے وہ چینج کرنا شروع کر دیا. کبھی کہا جی میں جو ہے نا فارسی الاصل ہوں. اب ظاہر ہے کہ اگر وہ صرف مغل خاندان میں رہتا تو مغل خاندانوں کے اندر تو نبی کا آنا جو ہے وہ تو بالکل ہی ناممکن ہے، تو قرآن کے خلاف ہے صریح ہے. نہ ہی اس خاندان کی کوئی فضیلت قرآن حدیث کے اندر موجود ہے. اس نے اپنا خاندان جو ہے وہ تبدیل کرنا شروع کر دیا. کبھی کہتا ہے جی میں فارسی الاصل ہوں، کبھی اس نے کہا جی میں چینی الاصل ہوں، کبھی کہتا ہے جی میں بنو فاطمہ سید خاندان میں سے ہوں. یعنی عجیب و غریب قسم کے جو ہے نا اس نے باتیں جو ہیں وہ شروع کر دی اور اپنے خاندان کو تبدیل کرنا شروع کر دیا. اب اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا خاندان فارسی الاصل ہے، یہ کیسے، کوئی دلیل ہے اس کے تمہارے پاس؟ کہتا ہے جی اس کے پاس، اس کے حوالے سے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، میرے پاس صرف خدا کا الہام ہے، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تو فارسی الاصل ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ بات تو اس کے پیروکار تو مان سکتے ہیں، ظاہر ہے جو مخالفین ہیں وہ تو ایسی دلیل نہیں مان سکتے نا. اس کے لیے اس کے باپ دادا کی کوئی سند چاہیے. باپ دادا نے خود جو ہے باقاعدہ جو نسب نامہ ان کا موجود ہے مرزا قادیانی اور اس کے خاندان کا، وہ بشیر احمد نے اپنی کتاب سیرت المہدی کے اندر دیا بھی ہوا ہے، وہ مغل خاندان کا ہے. اور مغل جو ہے وہ ترکی النسل لوگ ہیں، ایسی وہ تو نہ فارسی الاصل ہے اور نہ ہی وہ سید ہیں. صحیح. تو یہ اس کا خاندان ہے. اور پھر یہ تو ہو گیا اس نے مغل خاندان کے ساتھ. اچھا اب آپ حیران ہوں گے، آپ ان کے جھوٹ کا جو ہے وہ اندازہ لگائیں کہ یہ کیسے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اگر مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ سچا ہے کہ میں فارسی الاصل ہوں، میرا خاندان فارسی الاصل ہے، یا میرا خاندان سید خاندان ہے، صحیح آج تک مرزا قادیانی کے نام کے ساتھ مرزا کیوں لگایا جاتا ہے؟ مرتے دم تک وہ اپنے آپ کو مرزا غلام محمد قادیانی لکھتا رہا ہے. آج بھی اس کی کتابوں کے اوپر یہی نام طبع ہے. اس کی نسل والے آج بھی اپنے آپ کو مرزا کہلاتے ہیں. اگر یہ فارسی الاصل لوگ ہیں یا سید خاندان کے لوگ ہیں تو یہ اپنے آپ کو مرزا کیوں کہلاتے ہیں؟ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے عجیب ان کے سی بات ہے پیروکاروں کے لیے بھی کہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے خدا نے بتایا ہے کہ تو فارسی الاصل ہے، لیکن خدا کی بات بھی ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہے. آج بھی مرزا کہلاتے ہیں. وہ مرتے دم تک اپنے آپ کو مرزا کہلاتا اصل میں ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور پھر بھی عقل جو ہے اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں تو کم از کم ادھر ہی جھوٹ بول لوں میں. عجیب مطلب ان لوگوں کے جو ہیں وہ کام ہے. تو دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو خاندان تھا یہ انگریزوں کا بڑا حمایتی تھا، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ انگریزوں کا دور تھا، انگریز نواز ہیں یہ، اور انگریزوں نے ہندوستان کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا تھا. اور 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی ہے اس وقت یہ تقریباً کوئی 16-17 سال کی عمر اس کی تھی، یعنی نوجوان تھا یہ اس وقت. یہ خود لکھتا ہے کہ میرے والد نے جو ہے وہ 50 گھوڑے اور گھوڑ سوار جو ہے وہ انگریزوں کی حمایت کے لیے ان کو دیے تھے. صحیح. اور خود جو ہے جب اس نے مختلف دعوی کیے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، تو جہاد کی حرمت کا اس نے فتویٰ دیا، انگریزوں کے ساتھ جہاد کرنا حرام ہے. بلکہ اس نے ایک جگہ پر تو یہ بھی لکھ دیا ہے کہ جو انگریزوں کے ساتھ جہاد کرتا ہے وہ حرامی ہے. یعنی گالی تک بھی دیتا تھا. یہ عجیب و غریب قسم کا آدمی تھا. کہتا ہے میں نے انگریزوں کی حمایت کے اندر جو ہے اتنی کتابیں لکھی ہیں، اگر ان کو جمع کیا جائے تو 50 الماریاں جو ہیں وہ بھر سکتی ہیں. اس نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں جی، تو آپ ان کتابوں کے بارے میں بھی بتائیے کہ یہ تھا کون اصل میں؟ کیا یہ عالم اور مناظر بھی تھا، اور یا بس ایسے ہی ادھر ادھر سے سنا کے چیزیں، جس طرح کہ آپ الہام بتا رہے ہیں یا لوگ بتاتے ہیں، ہم نے جس طرح سن رکھا ہے، تو کچھ اس کے پلے تھا یا نہیں؟ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے یہ باقاعدہ کسی مدرسے کے اندر جا کر اس نے تعلیم حاصل نہیں کی. اس زمانے میں جو ادارے تھے تعلیم کے، کسی بھی ادارے کے اندر جا کر اس نے باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا. خود جو ہے اپنی کتاب البریہ کے اندر جو ہے وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے اس نے لکھا ہے کہ میرے والد نے گھر میں ہی تعلیم کا انتظام کر دیا تھا. فضل احمد، فضل الہی نام کے 2 استاد جو ہیں وہ آتے تھے اور مجھے ابتدائی وہ گرامر اور قرآن مجید جو ہے وہ پڑھاتے تھے. اسی طرح جو ہے اس نے گل علی شاہ سے جو ہے وہ منطق فلسفہ وغیرہ جو ہے وہ پڑھا. شیعہ عالم دین تھا کوئی. اپنے والد سے اس نے طبابت سیکھی. اس کا باپ جو ہے وہ حکیم تھا، طبیب تھا.
اور جب یہ کچہری کے اندر سیالکوٹ کچہری کے اندر ملازم ہوا تو انگریزی کی 2 ایک کتابیں بھی وہاں پر پڑھی تھی اس نے، اور وہاں پر اس نے مختاری کا امتحان بھی دیا لیکن فیل ہو گیا۔ تو اس کا جو دوست تھا لالا بھیم سین، وہ ہندو تھا، وہ پاس ہو گیا لیکن یہ جو ہے فیل ہو گیا اس مختاری کے امتحان کے اندر۔ صحیح۔ تو اس کے بیٹے نے خود جو ہے اپنی کتاب سیرت المہدی کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے کہ میرا والد کوئی بہت بڑا عالم نہیں تھا۔ صحیح صحیح۔ مطلب کہ معروف یہ ہے کہ شاید وہ کوئی بہت بڑا عالم دین تھا، عالم اور مناظر وہ ہم نے تو یہ بڑا سن رکھا ہے۔ نہ عالم تھا اور نہ ہی کوئی مناظر تھا۔ اچھا استاد محترم، ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ یہ باقاعدہ مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو مناظرے کا چیلنج کرتا تھا، تو کیا یہ مناظر بھی تھا؟ اور کیونکہ سوال میں نے آپ سے یہ کیا ہے تو اس نے مناظرے ایسے کیے بھی ہیں یا نہیں کیے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کے بیٹے نے سیرت المہدی کے اندر خود صراحت کیا کہ میرا والد نہ تو کوئی بڑا عالم تھا اور نہ ہی کوئی بڑا مناظر تھا۔ اس نے جو مناظرے کیے ہیں نا غیر مسلموں کے ساتھ، وہ 2 ہیں۔ ایک کیا ہندوؤں کے ساتھ، آریہ سماج کے ایک آدمی کے ساتھ، اور ایک کیا عیسائیوں کے ساتھ۔ بس دعوے کے بعد اس نے 3 مناظرے مسلمانوں کے ساتھ کیے ہیں۔ ایک کیا ہے اس نے مناظرہ مولانا بشیر احمد سہسوانی کے ساتھ، یہ اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم دین تھے، سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ دوسرا مناظرہ کیا مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ کے ساتھ، یہ بھی اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم دین تھے اور یہ بھی سید صاحب کے شاگرد تھے۔ تیسرا مناظرہ اس نے کیا ہے مولانا عبد الحکیم کلانوری رحمہ اللہ کے ساتھ، یہ بھی سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ تو یہ 3 مناظرے اس کے مسلمانوں کے ساتھ ہوئے ہیں اس کے دعوے کے بعد، 2 مناظرے اس نے غیر مسلموں کے ساتھ کیے ہیں، ایک ہندوؤں کے ساتھ اور ایک عیسائیوں کے ساتھ۔ لیکن ہمارے دوسرے جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ بھی تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے بھی اس کو چیلنج کیے اور ہمارے فلاں عالم دین نے اس کے ساتھ مناظرہ کیا، فلاں نے کیا۔ نہیں، اس کے ساتھ مناظرہ اور کسی کا نہیں ہوا، صرف چیلنج بازی ہوتی رہی ہے۔ مطلب مثال کے طور پر اس نے ایک دفعہ جو ہے یہ چیلنج کر دیا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب جو ہے نا وہ میرے ساتھ مناظرہ نہیں کریں گے، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو بادشاہی مسجد میں آ جائیں فلاں تاریخ کو۔ تو اس نے ایک لمبی جو ہے نا وہ شرطیں لگا دیں۔ تو جب تاریخ آئی تو پیر صاحب پہنچ گئے، مرزا صاحب پہنچے ہی نہیں۔ اس سے مرزا صاحب سے مراد مرزا غلام محمد قادیانی کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ بہت سے ایسے افراد ہیں جو کہ اس بات کا غلط مطلب لے سکتے ہیں، آج کل بھی بہت سے لوگ چیلنج کر کے بعد میں حاضر نہیں ہوتے۔ تو بہرحال بڑی عمدہ یہ آپ نے معلومات فراہم کی ہیں، خاص طور پہ ان ناظرین کے لیے جو یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ جی وہ تو مناظر تھا یا عالم تھا۔ تو اگر اس نے کسی ایسے مدرسے سے بھی علم حاصل نہیں کیا اور نہ ہی اس نے کوئی ایسے مناظرے کیے ہیں تو پھر اس کو نبی سمجھنا اور پھر باقاعدہ اس کے الہام تسلیم کر لینا، یہ حیرت والی باتیں ہیں۔ چیلنج بازی ہوتی تھی، بھاگ جاتا تھا۔ صحیح سے۔ اچھا استاد محترم یہ بتا دیجئے کہ پھر اس نے مذہبی میدان کے اندر قدم کب رکھا؟ اگر یہ مطلب ان چیزوں سے ویسے ہی نا آشنا تھا، نہ اس نے کسی مدرسے میں جا کے تعلیم حاصل کی، نہ یہ مناظر تھا، نہ کوئی اس کے بڑے استاد تھے، تو پھر یہ مذہبی جو میدان تھا اس میں کب آیا اور کب اس نے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی جو تاریخ پیدائش ہے 1839 یا 1840 ہے، اس زمانے سے لے کر 1876 تک جو ہے یہ اس نے ایک نارمل انسان کی زندگی گزاری ہے۔ 1877 کے اندر اس نے مذہبی میدان کے اندر قدم رکھا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ چونکہ فارغ ہو چکا تھا، یعنی کوئی کام کاج تھا نہیں اس کے پاس، اور کچہری ملازم تھا یہ پہلے سیالکوٹ میں، وہاں سے یہ واپس آ چکا تھا۔ تو مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ جو ہیں وہ اس کے بچپن کے دوست تھے، کیونکہ بٹالے کے اندر جو ہے اس کے والد کا مطب تھا، اور مولانا کے والد اس کے والد کے پاس ظاہر حکیموں کے پاس جو ہیں وہ ڈاکٹروں کے پاس آنا جانا، اور اس زمانے کے اندر تو لوگوں کے پاس چونکہ اور کوئی مشاغل نہیں ہوتے تھے، تو اسی طرح تھڑے کے اوپر بیٹھ جانا یا دکان کے اندر جو ہے دوستوں کے ساتھ، یعنی وہ سلام دعا ہو گئی۔ تو دونوں بزرگوں کی آپس میں دوستی ہو گئی، اور یہاں پر دونوں بچوں کی آپس میں دوستی ہو، کیونکہ مرزا غلام محمد قادیانی بھی بٹالے کے اندر آتا جاتا تھا، ظاہر ہے اس کے باپ کا مطب تھا۔ تو بچپن کے یہ دونوں جو ہیں یہ دوست تھے۔ تو مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ اہل حدیثوں کے اندر ان کا بڑا نام ہو چکا تھا، لاہور میں ہی چینیا والی مسجد کے اندر وہ خطیب تھے۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ چونکہ ہلکی پھلکی جو ہے وہ نجی مجلسوں کے اندر جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ کوئی بات چیت کر لیا کرتا تھا، تو انہوں نے اس کو دعوت دی کہ تو میرے پاس لاہور آ جا، میرے پاس تو یہاں پر جو ہے نا وہ آ جا اور میں تیرے لیے کوئی کام جو ہے وہ ڈھونڈتا ہوں۔
مرزا قادیانی ان کے پاس لاہور آ گیا، تو انہوں نے پھر اس کو اس طرف لگایا کہ تو غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے نا چیلنج بازی شروع کر، ان کے ساتھ گفتگو کیا کر. جیسے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی اس کے اندر کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ یار یہ گفتگو کر سکتا ہے، تو بڑے لوگ جو ہیں اس کو تھپکی دیتے ہیں، آ بھائی چل میدان کے اندر اتر، تو ہم تیرے پیچھے ہیں. آج کل ہمارے ایک چھوٹے پیر صاحب بھی شروع ہوئے ہیں وہ بڑے معروف، تو بڑے لوگ جو ہے اسی طرح کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ ساری زندگی وہ تو نہیں کام کر سکتے، انہوں نے فوت تو ہونا ہی ہے، بعد میں اس کو کچھ بھی نہیں ہے، اپنے بارے میں اس کو پتہ نہیں، تو ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ اس نے بعد میں جا کر جو ہے وہ مرتد ہو جانا ہے. تو انہوں نے تو ظاہر ہے مسلمان آدمی تھا، ان کا دوست تھا، کچھ نہ کچھ ظاہر ہے کہ وہ اٹھتا بیٹھتا تھا علماء کی مجلس کے اندر، اویئرنیس تھی اس کو ان چیزوں کی کچھ نہ کچھ. تو انہوں نے جو ہے اس کو اس میدان کے اندر جو ہے وہ داخل کیا، شامل کیا. تو پھر اس نے غیر مسلموں کو باقاعدہ چیلنج کرنا شروع کر دیے، اور مولانا جو ہیں وہ اس کے چیلنج کو جو ہے وہ ظاہر ہے مشہور کرتے، اور مولانا کا ایک نام تھا ہندوستان کے اندر. تو عوام کے اندر جو ہے یہ مشہور ہونا شروع ہو گیا کہ یہ کوئی مسلمانوں کا کوئی بہت بڑا عالم ہے، مناظر ہے کہ غیر مسلموں کو چیلنج کرتا رہتا ہے. تو مسلمانوں کے اندر جو ہے یہ اس اعتبار سے مشہور ہونا شروع. 5 سال تک یعنی 1882 تک اس نے اسی طرح جو ہے وقت گزارا، لوگوں کو یعنی غیر مسلموں کو چیلنج کرتا رہا. 1800 اور پھر اس نے اعلان کر دیا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھ رہا ہوں جو 50 جلدوں پر مشتمل ہوگی، اور اس کے اندر اسلام کی سچائی کے 300 دلائل ہوں گے، جس کے لیے لوگوں سے فنڈ اکٹھا کیا. ہاں جی، اور کہتا مجھے فنڈ دو، میں نے وہ کتاب شائع کرنی ہے اور غیر مسلموں کے سارے اعتراضوں کا جواب ہو. اس کے بیٹے نے یہ بات لکھی ہے سیرت المہدی کے اندر کہ ابا جی نے پہلی دلیل شروع کی اس کتاب کے اندر، وہ پہلی دلیل بھی پوری نہیں کر سکے. 300 دلائل تو دور کی بات ہے، وہ پہلی دلیل بھی اس کتاب کے اندر پوری نہیں کر سکے. 5 جلدیں ساری زندگی میں شائع کی، 50 جلدوں کا چندہ لیا لوگوں سے، 5 جلدیں شائع کی. اور 5ویں جلد کے اندر آج بھی آپ اس کی اٹھا کر دیکھ لیں، براہین احمدیہ اس کا نام ہے. 5ویں جلد کی آدھی کتاب کے اوپر نام لکھا ہوا ہے نصرت الحق، آدھی کتاب کے بعد جا کر نام شروع ہو جاتا ہے براہین احمدیہ حصہ پنجم. وہ شاید اس کو لکھتے لکھتے یاد آیا کہ میں جو ہے اس کو 5واں حصہ بنا دوں، اور وہ بھی پوری نہیں کی اس نے. اب اچھا اس کے مقدمے کے اندر کہتا ہے جی میں نے پہلے 50 جلدیں لکھنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن 5 پر اکتفا کیا جاتا ہے کیونکہ 5 اور 50 کے اندر ایک صفر کا ہی تو فرق ہے، لہٰذا 5 سے 50 کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو گیا. تو اب چھوٹے بچے کو بھی پتہ ہے کہ 45 کا فرق ہے، نہ کہ صفر کا فرق ہے. بہرحال یہ تو اس کا ایک گپلا تھا، یہ تو وہ جانے، اور ان کا معاملہ ہے قادیانیوں کا، لوگوں کے ساتھ جو اس نے فراڈ کیا ہے. اب ظاہر ہے وہ بھگت رہا ہے وہاں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پہنچ چکا ہے، وہ اپنا حساب و کتاب جو ہے وہ دے رہا ہے. بہرحال یہ اس کا فراڈ تھا. تو یہ کتاب اس نے جب 1882 کے اندر تیسری جلد اس کی شائع کی نا، تو اس کے اندر اس نے پہلی مرتبہ جو ہے نا اپنے عقائد میں چینجنگ شروع کر دی. 1882 کے اندر اس نے اپنے آپ کو ایک ملہم کی حیثیت سے پیش کیا کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کرنا شروع ہو گیا. یہاں سے مرزا قادیانی کی زندگی کا تیسرا دور شروع ہو جاتا ہے. صحیح. دوسرا دور جو ہے ایک عالم دین کی حیثیت سے، تیسرا دور الہامی کی حیثیت سے کہ مجھے الہام ہونا شروع ہو گیا. صحیح. بعض علماء جو ہیں وہ ان کے ذہنوں کے اندر جو ہے کھٹکا پیدا ہوا کہ یہ بندہ لگتا ہے کام خراب کرے گا، جس طرح کی اس نے کیا. لیکن زیادہ تر علماء جو ہے وہ اس کے حق میں ہی بات کرتے تھے، کیونکہ ابھی واضح کفر ظاہر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تکفیر تو اسی وقت ہوتی ہے جب کسی کا کفر واضح ہو جائے اور اس کے اوپر حجت تمام ہو جائے. بالکل. شکوک و شبہات کی بنا پر تو کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا نا. معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اس کا جب مسلمانوں سے اختلاف ہوا تو وہ کب سے شروع ہوا؟ جی میں اسی طرف جو ہے وہ آ رہا ہوں. تو یہاں سے مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی کا تیسرا دور شروع. یہ دور چلتا ہے 1890 تک. اس دور کے اندر مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو ایک ملہم کی حیثیت سے، ایک مجدد کی حیثیت سے پیش کیا، ایک محدث کی حیثیت سے پیش کیا. مجھے الہام ہونا شروع ہو گیا اور اس صدی کا مجدد میں ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں مجدد ہوں، میں دین کی تجدید کرنے کے لیے آیا ہوں. لیکن ابھی کوئی واضح کفری عقیدہ اس کی کتابوں کے اندر یا اس کی زبان سے نہیں نکلا تھا. صحیح. جنوری 1891 کے اندر اس نے 2 چھوٹے چھوٹے رسالے شائع کیے، توضیح مرام اور فتح اسلام. ان 2 کتابچوں کے اندر پہلی مرتبہ اس نے کھول کر جو ہے نا وہ کفریہ اور گمراہ کن عقائد کا جو ہے وہ اعلان کیا. یعنی ہمارا اور قادیانیوں کا جو راستہ جدا ہوا ہے وہ جنوری 1891 سے الگ ہوا ہے. یہاں سے مرزا قادیانی کی زندگی کا چوتھا دور شروع ہو جاتا ہے. صحیح. اس دور کے اندر مرزا قادیانی نے فلسفی عقائد نظریات جو ہے نا وہ پیش کیے،
اپنے آپ کو مسیح موعود کے رنگ میں پیش کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اعلان کر دیا، اور ڈھکے چھپے لفظوں میں اپنے آپ کو نبی بھی کہنا شروع ہو گئے۔ مثال کے طور پر اس نے کہا جی میری اطاعت کے بغیر نجات نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ تو صرف نبی کر سکتا ہے۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پھر یہ سوال نامہ گیا، مرزا قادیانی کو باقاعدہ پھر مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے سمجھایا۔ وہ خط و کتابت آج بھی مرزائیوں کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اور مولانا کا جو رسالہ تھا اشاعت و سنہ اس کے اندر بھی موجود ہے، کہ مولانا نے فوراً جو اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا۔ وہ جو اہل علم کا طریقہ کار ہے کہ اگر کسی کا کفریہ بات کوئی دیکھتے ہیں تو پہلے اس کو سمجھاتے ہیں، یا دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر حجت تمام کرتے ہیں، اس کے دلائل توڑتے ہیں، پھر اگر وہ باز نہیں آتا تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کفر کا فتویٰ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے۔ باقاعدہ گفتگو ہوئی، خط و کتابت ہوئی، اور مرزا قادیانی جو ہے اس نے انکار کر دیا ان کی بات ماننے سے، جی میرے یہی عقائد ہے جو میں نے بیان کر دی ہیں۔ تو مولانا نے پھر سوال نامہ ترتیب دیا، سید صاحب کے سامنے، اپنے استاد محترم کے سامنے پیش کیا، جو اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے اور بزرگ بھی تھے اس وقت، تو عمر کے لحاظ سے بھی وہ بڑے تھے اور علم کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ سب سے بڑے تھے اس زمانے میں۔ پھر انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ فتویٰ تحریر کیا۔ وہ فتویٰ آج بھی جو ہے وہ شائع شدہ ہے، انہوں نے اپنے اشاعت و سنہ رسالے کے اندر بھی شائع کیا۔ دارالدعوہ سلفیہ والوں نے پھر اس کو کتابی صورت کے اندر بھی شائع کیا۔ تو انہوں نے اس کے اندر لکھا جی مرزا غلام محمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، یہ دیکھیں اس نے یہ کہا ہے۔ مرزا قادیانی نے بڑا شور ڈالا، جی یہ جھوٹ بول رہا ہے بابا، یہ اس کی ٹانگیں جو ہیں قبر کے اندر ہیں، اس کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی، میں نے تو نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ حالانکہ کسی بھی بندے سے پوچھ لے جس کو تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ ہے کہ یہ جملہ کیا امتی کہہ سکتا ہے کہ میری اطاعت کے بغیر نجات نہیں ہے، یہ کسی امتی کو حق ہے؟ یہ تو صرف نبی کو حق ہے۔ بے شک۔ اچھا، بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ مرزا قادیانی نے کہا جی میں نے نہیں نبوت کا دعویٰ کیا، یہ جھوٹ بولتے ہیں بابے ہوری اور یہ سارے مولوی میرے اوپر جھوٹ لگا رہے ہیں، میں نے نہیں کوئی نبوت کا دعویٰ۔ مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد لاہوری گروپ اور قادیانی گروپ کا آپس میں اختلاف ہوا، یہ دونوں کا مرزا قادیانی کو ماننے والے تھے۔ 1914 کے اندر ان کا اختلاف ہوا، پھر یہ جدا جدا ہو گئے، اور پھر آپس میں ان کی بحث ہوئی کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ نہیں کیا۔ مرزا قادیانی کا جو بیٹا تھا بشیر الدین محمود، جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ تھا، جس کی وجہ سے یہ سارا اختلاف ہوا، اس نے کتاب لکھی حقیقت النبوہ۔ اس کے اندر اس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ابا جی کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی، انہوں نے اس وقت نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ 1891 کے اندر انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہوا تھا، یعنی سید صاحب کو سمجھ آ گئی کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے بیٹے کو بھی سمجھ آ گئی چند سالوں کے بعد جا کر، لیکن مرزا قادیانی کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں نے یہ دعویٰ نبوت کا کیا ہوا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کیسا نبی تھا۔ تو بہرحال یہ یعنی ہمارا جو ان سے راستہ جدا ہوتا ہے وہ جنوری 1891 سے جدا ہوتا ہے، اور آج تک ہمارا راستہ ان سے جدا ہے۔ صحیح۔ یہ 1900 تک یہ دور چلتا ہے۔ اس نے نبوت کا کھل کر اعلان نہیں کیا، جیسا کہ میں نے بتایا وہ انکار کرتا، لیکن 1901 کے اندر اس نے کھل کر جو ہے ایک غلطی کا ازالہ اشتہار شائع کیا، وہ اس کے روحانی خزائن کے اندر شامل ہے۔ اس نے کہا جی میں اصطلاحی طور پر جو نبی اور رسول کا مفہوم ہے وہ میرے اوپر فٹ آتا ہے۔ یہاں سے اس کی زندگی کا 5واں دور شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے کھل کر نبوت کا دعویٰ کیا، اور 26 مئی 1908 کو جو ہے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ یہاں لاہور کے اندر ہی برانتھر روڈ پر احمدیہ بلڈنگ آج بھی وہاں پر موجود ہے، یہاں پر وہ آیا ہوا تھا، تو یہاں پر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ استاد محترم، ہمارے پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہم دیگر اس حوالے سے جو موضوعات ہیں اور جو سوالات ہیں وہ بھی آپ سے جانیں گے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر مفتی صاحب نے واضح کیا کہ جو اس کا آغاز ہے مرزائیت کے اس مذہب کا، اور اس کے جو بانی کا جو طریق پیدائش تھی اس کے اندر جو اختلاف ہے وہ کیسا ہے، اور اسی طرح جو اس کو عالم کہا جاتا تھا یا مناظر کہا جاتا تھا اس کا اصل پس منظر کیا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے بڑے مناظرے کیے تو اس کی حقیقت کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔